بلدیہ کورنگی جو کہ چورنگی مشہور ہے اس لیے کہ یہاں چورنگی گھما دی جاتی ہے۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایسی چورنگی گھمائی کہ ٹرانزیکشن آفیسر کے بھی کانوں سے دھواں نکل گیا۔ ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ CNIC یعنی شناختی کارڈ نمبر سب کے تبدیل ہو کے آئے ہیں تنخواہ میں، لیکن یہ تو پھر پرائمری سطح کا ایشو رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن ابھی خطرہ یہ ہے، ہم آپ کو بڑی خبر بھی دیں گے، لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ اگر جو ملازمین دوسرے بینک سے یعنی نجی بینک سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ جو سیلنٹری ورکر جنہوں نے فلیکسی لون لیے ہوئے ہیں اور ان کی تنخواہ دوسرے بینک سے ہے، جب 3-4 دن بعد ان کی تنخواہ ہوگی، کیا وہ بینک تنخواہ دے گا یا CNIC نمبر پہ ان کو روک دے گا؟ یہ ابھی ایک جواب طلب ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن رحمت اللہ شیخ کی صدارت میں آج بلدیہ کورنگی میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ جاتی افسران موجود تھے۔ اس میں اہم فیصلے لیے گئے، لیکن وہاں بڑے اہم انکشافات بھی ہو گئے۔ ہم تو صرف رو رہے تھے کہ شناختی کارڈ نمبر تبدیل ہوا ہے۔ بہرحال اجلاس کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ ایک تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو کہ بہت عجلت میں یعنی کہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس دن تنخواہ ہو اس سے 2 دن پہلے سارے کام ہو، ایک دن میں آڈٹ ہو جائے، ایک دن میں بجٹ ہو جائے اور فائل اندر ہو جائے اور چیک بن جائے اور کسی طرح وہ اپنا کام اتار لیں، یعنی بوگس پروموشن بوگس بھرتی والا۔ اور اس تنخواہ میں بھی غالباً کچھ گڑبڑ گھوٹالہ ہوا ہے، کیونکہ اگر کسی کی تنخواہ کٹی ہے تو یقیناً جمع ہونے کے بعد یا تو کوئی اتر گیا ہے یا کوئی پروموشن ہو گیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک 17 گریڈ کی براہ راست فلائٹ ہیلی کاپٹر اترنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے، لیکن ہم کنفرم کر رہے ہیں۔ بہرحال اجلاس کے اندر انکشاف ہوا کہ وہ بلوں کے اندر اب ڈائریکٹروں سے کسی قسم سے سائن نہیں لی گئی اور باقاعدہ ہنگامی بنیادوں پر تنخواہ کر دی گئی، جبکہ 15 تاریخ کو کریکشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد 15 دن مزید ہوتے ہیں، پھر اوزٹی آنے بعد 4 دن، لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، ڈائریکٹروں کا شکوہ تھا کہ ہم بلوں پہ سائن ہم سے نہیں لی جاتی اور کام اتر جاتا ہے، بالکل جائز شکوہ تھا، لیکن اس کا بھی حل نکال لیا ہے ٹرانزیکشن آفیسر رحمت اللہ شیخ نے کہ بلدیہ چورنگی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو چورنگی گھما رہا ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ بہرحال ایک اور انکشاف ہوا، وہ یہ ہوا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ٹرانزیکشن آفیسر کے کانوں سے دھواں ایسا نکالا، اور وہ کیوں نکالا ہم بتاتے ہیں۔ انہوں نے ٹرانزیکشن آفیسر کو لفٹ ہی نہیں ماری، جیسے شاہ فیصل ٹاؤن نے لفٹ نہیں ماری تھی اور اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا۔ جی ہاں، اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیا ڈسیز کوٹے پہ، جو ہم نے کل بتایا تھا، یعنی اس کا نام ہی نہیں ہے، نہ DRC ہوئی ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ آج کے اجلاس میں ڈسکس نہیں ہوا، شاید کوئی بات نہیں، معمولی بات ہوگی اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کرنا، لیکن بہرحال یہ دوسرا ادارہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس میں پتہ چلا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ٹرانزیکشن آفیسر کے کانوں سے دھواں یوں نکالا کہ وہ انکشاف کیا کہ بہت سارے ملازمین، درجن بھر ملازمین کے ڈپارٹمنٹ چینج کر دیے گئے، تنخواہ سمیت ان کو دوسرے ٹاؤنوں میں بھیج دیا گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، یعنی کہ کسی کو ماڈل کالونی ٹاؤن بھیج دیا اور کسی کو کسی ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا، جبکہ کورنگی ٹاؤن کے ایک افسر کو شاہ فیصل ٹاؤن کے کیفے انفارمیشن میں بھیج دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جا کے ضرور کوئی کھچڑی پکائیں گے اگر جوائننگ دے دی تو، شاید کیفے انفارمیشن کا ماحول درست ہو جائے۔ لیکن بہرحال اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی یہ انکشاف کیا کہ ان کو کس نے تبادلہ کیا ہے، کب کیا ہے، ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ ٹرانزیکشن آفیسر نے اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال ٹرانزیکشن آفیسر نے اپنے دور میں کسی قسم کی بدعنوانی نہ ہونے پر، یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو، انہوں نے احکامات جاری کیے کہ 6 ماہ کا پیرول اور جو واچر ہے وہ جمع کرا دیا جائے، یقینی طور پر اس کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ 6 ماہ کا پیرول اور واچر یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دینا ہوگا، جبکہ 48 گھنٹوں میں تمام ایسے لوگ جن کو بغیر ٹرانزیکشن آفیسر کو بتائے بغیر اور کو ٹرانزیکشن آفیسر کو بتائے بغیر اور کسی HRM کو کسی کو نہ اعتماد میں لیا اور دوسرے ٹاؤنوں میں اور دوسرے محکموں میں تبادلہ کر دیا گیا ہے تنخواہوں سمیت، ان کو بھی 48 گھنٹوں میں واپس ان کے محکموں میں کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ جبکہ CNIC نمبر کا جو تبدیلی کا معاملہ تھا اس کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بینک کے اوپر رکھ دیا ہے کہ ہم نے تو صحیح دیا تھا، بینک کے اندر کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن بینک کے اندر کیا ہوا بینک جانے یا وہ جانے، بینک کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بینک کو چاہیے وہ اس کا نوٹس لے اور انتظامیہ سے جواب طلب کرے یہ کیسے ہوا۔ اگر ان کی ذمہ داری تھی تو یقیناً ان کو بتانا چاہیے
ये हमारी जिम्मेदारी थी। और दूसरे बैंक से जो सैनिटरी वर्कर वगैरह तनख्वाह लेंगे, क्या उनकी तनख्वाह रुकेगी नहीं रुकेगी, वो उस बैंक को चाहिए कि उस मसले को कबल वक्त ही हल कर ले। बहरहाल IT डिपार्टमेंट ने तो चौरंगी घुमा दी, लेकिन हैरान कुन तौर पर यही IT डिपार्टमेंट मौजूद रहेगा। ये सबसे बड़ी कव्वाली है कि IT डिपार्टमेंट मुसलसल 1 साल से या 2 साल से कार्रवाइयों पे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन IT डिपार्टमेंट की तब्दीली को यकीनी नहीं बनाया जा रहा और उन्हीं को रख कर हर बार काम किया जाता है और हर महीने उनको माफ़ कर दिया जाता है। जो गुज़िश्ता तनख्वाह का बिल गायब हुआ था वो आज तक बरामद नहीं किया जा सका। ना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है, ना बल्दिया चौरंगी की इंतजामिया अपने बिल बरामद करने के लिए कोई कोशिश करती दिखाई दे रही है। आखिर उस बिल में क्या था? लेकिन हैरान कुन तौर पर हम फिर कह दें कि IT डिपार्टमेंट को आप हटाए ना हटाए, सितंबर में इन्हें कोई और हटा देगा। जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको शर्मिंदगी होगी, लेकिन जो इंकशाफात होने वाले हैं उस पर आपको यकीन नहीं आएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।